یعنی شجاعت تحور اور جنون کے درمیان کا نام ہے۔ تحور کیا ہے؟ یعنی اپنی طاقت کو ہر وقت ہر جگہ استعمال کرنا۔ طاقت کے مظاہرے کا وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، تب بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ تحور ہے افراط۔ جنون کیا ہے؟ طاقت کے اظہار کا وقت ہے، استعمال کرنا چاہیے، اپنی طاقت کو بیروئے کار لانا چاہیے، لیکن ڈرتا ہے، اپنی طاقت سے استفادہ نہیں کرتا، اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے، جبن ہے۔ تو مولا صدرہ نے کہا تحور اور جبن کے درمیان کا نام ہے، یعنی ہر وقت ہر جگہ تلوار چلانا یہ شجاعت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات صبر کا معیار سامنے آتا ہے۔ ہر وقت آپ تلوار چلاتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسے شجاعت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اگر صبر کا معیار سامنے آئے وہاں پہ صبر کر لینا بھی شجاعت ہے۔ جس طرح امیر المومنین نے 25 سال آپ نے سکوت اختیار کیا۔ صلوات پر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اب انسان شجاع کی پہلی نشانی، انسان شجاع کا پہلی نشانی کیا ہے؟ اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح ہماری روایت میں ہے انسان اپنے ارادوں کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ جتنا انسان کا ارادہ مستحکم ہوتا ہے اتنا ہی وہ انسان ترقی کرتا ہے، یعنی اپنے ارادوں کے اعتبار سے، ہمتوں کے اعتبار سے جتنی انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اتنا ہی وہ انسان ترقی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملموس مثال ہے، حزب اللہ کی مثال، 33 روزہ جنگ کی مثال۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی۔ کیا تھا حزب اللہ کے پاس؟ ہاں، اسرائیل کے بارے میں تو یہی کہتے تھے نا، دنیا کی 5ویں طاقتور فوج کے نام سے اس وقت اسرائیل پہچانی جاتی تھی۔ ان کی ایک وحشت تھی، دنیا عرب میں، عالم عرب میں وحشت تھی، دہشت تھی، رعب تھا، خوف تھا، لیکن حزب اللہ والوں نے اپنے ارادوں کو مستحکم کیا، ہمتوں کو بلند کیا، اور بلندی ہمت کے ساتھ جنگ کی تو انہیں فتح دی، شکست دے دی۔ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں بھی یہ داستان آئی ہے۔ البتہ ذوالقرنین کی شخصیت کے حوالے سے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسکندر مقدونی ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر صرف ہماری کتابوں میں نہیں، یہودیوں کی کتابوں میں بھی آیا ہے، اور زرتشتی دوسری کتابوں میں بھی، مسیحیوں کی کتابوں میں بھی آیا ہے، صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ اب اختلاف یہ کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسکندر مقدونی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوروش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیروان ہے، خسرو شیروان ہے۔ تو اختلاف ہے۔ ہمارے بزرگ علماء جیسا علامہ طباطبائی نے فرمایا ہے یہ کوروش ہے، اسی طرح آیت اللہ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اسی نظریے کی تقویت کی ہے، کیونکہ کوروش نے مغرب اور مشرق پر حکومت کی ہے۔ اس کا ذوالقرنین کے بارے میں بھی نا، مشرق پر اس نے حکومت کی اور اسی طرح مغرب پر بھی ذوالقرنین نے حکومت کی ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں قرآن میں ہے، ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں کے لوگ ذوالقرنین